دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، ڈالی ڈالی تیری تخیل کی گن گاتی ہے، پتا پتا تیری قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ سامعین کرام، مالک کائنات کے پاک کلام سے آج کی اس بابرکت تقریب سعید کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے عثمان اظہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر ہماری سماعتوں کو مالک کائنات کے کلام سے روشناس فرمائیں۔ جناب عثمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق اللہ العظیم۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا
ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے اس زمین پر اتنے شہدائی کہ بس یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس بات فرمائیں گے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کے ادب و احترام میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور اسے سکون کے ساتھ ادب کے ساتھ جناب شاہد اختر روان صاحب نے کی ہے۔ آپ سب لوگ روز نیوز ٹی وی کے ساتھ ساتھ شاہد اختر روان اور ہری پور پریس کلب کے مہمان ہیں۔ آج کی اس تقریب کو سجانے میں، اس کو یہاں منعقد کرنے میں اگر میں جناب حافظ جوید الحق جو کہ ہری پور پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کا ذکر نہ کرو تو میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر میں جناب امین اللہ خان صاحب کا ذکر نہ کروں آرگنائزر کا تو یہ تب بھی بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں جناب راشد محمود جرنلسٹ کوئی نو ٹی وی کے ہمارے بیورو چیف ہیں ان کا ذکر نہ کروں تو تب بھی میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی۔ سامعین جی بتا اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو لے کے آگے چلے میں پیش لفظ کے لیے دعوت دیتا ہوں معروف صحافی کالم نگار جناب شہزاد احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر پیش لفظ جو ہے وہ سامعین کو کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ جناب شہزاد احمد صاحب پیش رفت کے ساتھ شہزاد احمد آپ کی خدمت میں آ جائے۔ میرے الہی
वाजब एहतराम मेहमानान ग्रामी, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरमा डॉक्टर फैज़ा रशीद साहिबा, भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब बासही रोज न्यूज़ टीवी चैनल की 6वीं सालगिरह के मौका पर इनकाद पजीर है। रोज न्यूज़ टीवी ने सहाफ़ती रवायात को बरकरार रखते हुए सच्ची सहाफ़त की बुनियाद रखी है और मुनक़्क़ीर सतह पर अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा किया है। जिला हरीपुर पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में शुमार होता है। रोज न्यूज़ की मीडिया टीम के मेंबर शाहिद अख्तर अमान ने जिला हरीपुर के मसाइल को वफाकी सतह पर अरबाब इख्तियार के नोटिस में दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर में भी तमीर और तरक्की का सिलसिला शुरू हो गया है। हरीपुर को मुनक़्क़ीर सतह पर पहचान देने में शाहिद अख्तर अमान और रोज न्यूज़ टीवी की कोशिशें कारफरमा हैं। हम अगर पाकिस्तान के दीगर टीवी चैनल्स का मुआवजा करें तो रोज टीवी ने बहुत ही कम अरसा में मुल्की सतह पर अच्छा नाम बनाया है। मैं रोज न्यूज़ टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव इज़्ज़त माब जनाब सरदार खान नियाज़ी साहब और इंतज़ामी बॉडी को खराजे तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने सच्ची सहाफ़त के फ़रोग़ में अमली किरदार अदा किया है और एक अच्छी टीम डेवलप की जो ज़ाती मफाद से मुबरा होकर एक आम आदमी के मियार ज़िंदगी को बुलंद करने में कोशां है। आज मैं तमाम मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब इशिरा साहब। प्रोग्राम हस्बे मामूल हस्बे रवायत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने अरूज की तरफ जाएगा। इसी दौरान हमें साबका लिए डॉक्टर फैज़ा रशीद साहब ने ज्वाइन किया। हमने हरीपुर प्रेस क्लब और रोज न्यूज़ टीवी की सालगिरह की तकरीब में आमद पर जिनकी अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उसी तरह हम जनाब विलेज नाज़म सराय खान साहब को भी वेलकम करते हैं और हमारे जो दोस्त बैठे हैं थोड़ा सा जिनको वेलकम करना उनको वेलकम करके फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी सहाफ़ती बरादरी से जनाब अदील आवाज़ साहब जो हैं वो इस वक्त कैमरा मैनी के फराज में सर अंजाम दे रहे हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और जनाब शाहिद नवाज साहब को भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल वही साहब को कहते हैं जी। और बैठे हुए जी हमारे बड़े ही प्यारे जर्नलिस्ट ताहिर अवैस साहब, इनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। राशिद महमूद साहब को तो मैं वेलकम कर ही चुका और मोहम्मद वसीम खान तुर्क साहब को भी हम जनाब वेलकम करते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं स्टेज पे आके रोज न्यूज़ टीवी की सालगिरह के मौके पर जो दावत कलाम है देने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद वसीम तुर्क साहब को कि वो आए और आके रोज न्यूज़ टीवी जो है उसकी सालगिरह के मौके पर जो चंद कलमात हैं वो उनकी अदायगी करें और उनके जो आज की तकरीब के ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में चंद कलमात जो है वो अदा। आसम खान तुर्क साहब। जनाब सदात साहब, जनाब हमारे साहब का एम पी ए फैज़ा रशीद साहिबा, मेरे नायब नाज़िर राजा आसिफ खान और प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ जवेद उल हक साहब, अमीरुल्लाह साहब, सब के हम मशहूर हैं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं खासकर वारसी साहब का
इंतहाई बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। वेलकम जी। जिस तरह हर साल की तरह शायद भाई ने बड़े अच्छे तरीके से इस दफ़ा भी रोज़ न्यूज़ की 6ठी सालगिरह मना रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने भी इसमें अपने हिस्से का जितना भी उन्होंने उनसे हो सकता है वो कोई, जिस तरह अपने अजीब भाई है वो कैमरामैन की सरप्राइज का इंतजाम दे रहे हैं, वासी साहब है वो स्टेज एक्टिंग सरप्राइज का इंतजाम दे रहे हैं। तो इसी तरह से हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। तो शायद भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, रोज़ न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बाकी ऑर्गेनाइज जितने भी मेम्बरान हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। रोज़ न्यूज़ टीवी की 6ठी सालगिरह है, और पिछले तकरीबन 3 बरसों से इस प्रोग्राम को, सालगिरह के प्रोग्राम को बड़ी बाकायदगी के साथ यहाँ से कर रहे हैं, और ये दूसरा मौका है कि इसकी मेज़बानी का शर्फ जो है मुझे हासिल हो रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ जोधे लाख साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और आके अपने मेहमानों को वेलकम करें। हाफिज़ जोधे लाख साहब हाईपुर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ रोज़नामा पाइन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं जी, हज़ारा से हामिल से मुल्तमिस हैं कि ये अपने ख्याल के साथ। मैं तमाम महसूस मेहमान के प्रेस क्लब में आए हैं, रोज़ न्यूज़ के जो सरदार है, मैं उन्होंने खुशमदीद प्रेस क्लब में चाहता हूँ, और मैं रोज़ न्यूज़ की पूरी टीम रिपोर्ट दी हैं, खासकर शायद अब्दुर्रहमान कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, और पूरी टीम जितनी भी आए हुए रोज़ न्यूज़ की सारे IT सरकार ने उन्होंने बात पेश कर थोड़ा सा फीका फीका सा है, इसको थोड़ा सा रखते हैं। डॉक्टर साहब से मुझे कोई भी है कि माइंड करेंगे एक बात में ज़हन आ गई, वो मैं यहाँ कहने लगा हूँ, और वो इसलिए भी अभी भी कहने लगा हूँ कि हो सकता है बाद में ज़्यादा गलती हो जाए तो मेरे लिए मसला हो सकता है। तो डॉक्टर साहब को मुझे पता है बड़ी ठंडे दिमाग की हैं, और इनको जरा गुस्सा बहुत कम आता है, और ये जो कुछ इतना हाइपर हो जाएगी, और जो भी एक सच्चाई है, सच्चाई ये है कि मर्द हज़रात ख़वातीन से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और उसकी दलील के तौर पे मैं ये कहा करता हूँ कि कोई भी मर्द जो है वो मेकअप नहीं किया करता, ख़वातीन ही मेकअप पे खटो लगाती हैं, कभी लिबास की मैचिंग है, कभी लिपस्टिक की मैचिंग है, और इस बात को डॉक्टर साहब ने माइंड बिल्कुल नहीं किया, तो क्या करें। डॉक्टर साहब से सबसे पहले मैंने कहा जी कि जी गर्मी का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है, इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है, आपने क्या करना है कि जी पानी जो बच्चे को देना है वो उबाल के देना है, पानी इसको पिलाना है, उबाल के पिलाना है। सरकार साहब टेंशन तो समझ नहीं आई, मैंने फ़ोन कहा डॉक्टर साहब उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा, तो मेरी बात सुना दो। मैंने इतना एक चुटकुला सुनाया है, तो चेहरे की मुस्कुराहट लाने के लिए सुनाया है, लेकिन कुछ लोग मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे अभी जूता खेल के मारे। तो ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि आप लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम में आए और थोड़ा सा इंटरटेन होने के लिए आए हैं, थोड़ा सा खुश होने के लिए आए हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जो आपस में बैठने का बहाना होता है, वहाँ मतलब अपनी जो टेंशन होती हैं रोज़मर्रा लाइफ की, ज़िंदगी की, उनको भुलाने के लिए इकट्ठा होता है और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आता है, ताकि गम में दुनिया जो है उनको थोड़ा सा बाहर करें इस चार दीवारी से, थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश माहौल में बैठे। सबसे पहले तो एक दफा तालियां बजाएं, अपने लिए पता चले जाग भी रहे आप सब लोग के नहीं। अच्छा चलो माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, सब लोग जाग रहे। इमरान असगर गुलाम साहब को पंडाल में आने पर दिल्ली था मेरा से खुशामदीद कहते हैं। और सर आने में कोई तकलीफ जाने में भी नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम में आज इस्लामाबाद से जो मेहमान आए हैं उनमें GM मार्केटिंग रोज न्यूज़ TV चैनल सैयद शिजात फरीद साहब, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ।
دوسری بات یہ ہے کہ میں تعارف کروا رہا تھا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ بھی تشریف لائے ہیں ہمارے اس پروگرام کے راولپنڈی اسلام آباد بار ایسوسیشن کے سینئر وکیل, چیئرمین تحریک انسداد دہشت گردی پاکستان جناب عمران اصغر بلوچ ایڈوکیٹ صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عظیم اور فرصت گھڑیوں سے چند گھڑیاں نکال کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, ہماری عزت افزائی کی ہے. اور آج اگر میں اس موقع پہ ہماری انتہائی واجب الاحترام محترمہ ڈاکٹر فائزہ رشید صاحبہ بھی تشریف لائی ہے پروگرام میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر موقع پہ ہمارا خیال رکھا ہے اور ہر موقع پہ ہماری انویٹیشن پہ وہ آئی ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بڑی اچھے لیول پہ انہوں نے ایز اے پی اے بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہوئی ہیں. یہاں آپ دیکھ لیں بندہ تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر بنتا ہے اور اس کا دماغ ہوا میں ہوتا ہے, آسمان پہ ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ہر موقع پہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, عزت افزائی کی ہے, تو میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی ناظرین میں جب پہلے جا رہا ہوں ادارہ فلم انڈسٹری کے ایک موسٹ سینئر فنکار ماشاء عزیز امپیئر جناب سید الطاف حسین وارثی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کا سپاسنامہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان ہے جناب محترم سامعین کرام, سپاسنامہ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید الطاف حسین وارثی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج 4 اپریل 2019 روز نیوز ٹی وی کی 36 سالگرہ کی تقریب میں صحیح کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس پروکار موقع پر ہم اپنے چیف گیسٹ سجاد کریم صاحب کو اور گیسٹ آف آنر جناب لیڈی ڈاکٹر فائزہ رشید صاحبہ کو ہری پور پریس کلب آمد پر دل کی عطا کریں سو خوش آمدید بھی کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر فنکاروں اور شرکاء کو مہمانوں کو بھی تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہوئے کہ بہت مشکور بھی ہیں کہ یہ آئے اور انہوں نے ہماری محفل کو چار چاند لگائے. سامعین ذیوکار تقریبات معاشرے کو قربان چڑھوانے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں اور آپس میں خوشیاں بانٹنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہیں. اور روز نیوز ٹی وی جو ہے یہ واقعی اس لحاظ سے منفرد مقام کا مالک ہے کہ اس نے نہ کہ صرف علاقائی مسائل کو اجاگر کیا بلکہ عوامی امنگوں کی پاسداری بھی کی اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر انٹرٹینمنٹ کا گراؤنڈ بھی جو ہے وہ مہیا کیا ہے. ہم صحافتی میدان میں دیکھتے ہیں کہ روز نیوز ٹی وی اور اس کی جو پوری ٹیم ہے وہ سردار خان نیازی صاحب کی قیادت میں نہ کہ صرف متحد ہے بلکہ وہ اپنے ادارے کو قربان چڑھانے میں شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں. اور خصوصاً ان کے جو ہری پور کے نمائندے ہیں جناب شاہد اختر روان صاحب وہ اس میں پیش ہیں. اب 3 تقریبات کا تو مجھے پتا ہے کہ 3 تقریبات میں شامل تھا, 2 میں میں ہوسٹ ہوں, لاسٹ میں ہوسٹ تھا اور اب بھی میں ہوسٹ ہوں. یہ سالگرہ کے موقع پہ جو تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے ہری پور میں تو یہ تیسرا موقع ہے کہ یہ منعقد کی جا رہی ہے, لیکن دوسرے کسی شہر سے منعقد کی جا رہی ہے تو یہ بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے. لیکن کم از کم ہری پور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہر سال این موقع کے اوپر مطلب جس دن ہوتی ہے سالگرہ اسی دن یہ تقریبات یہاں پر منعقد کی جاتی ہیں, جس میں نہ کہ صرف عوام کو تفریح مہیا کی جاتی ہے بلکہ بہت سارے دوستوں کو ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر آپس میں خیالات کا اظہار کرنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں اور اس کو
نہ کہ صرف میڈیا میں ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں بلکہ وہ باقاعدہ پروگرام کی صورت میں آگے ٹیلی کاسٹ بھی ہوتے ہیں. روز نیوز ٹی وی چینل پاکستان کا باصلاحیت اور ان گمنام افراد کو منظر عام پر لانے میں بھی پیش ہے جو صرف علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے, جنہیں آپ ٹریڈیشنل فنکار کہتے ہیں, ٹریڈیشنل پرسنالٹیز کہتے ہیں, یہ ان کو اجاگر کرنے میں پیش ہے. آخر میں تمام مہمانوں کا ایک بار پھر دل کی اتھاہ جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں اسی طرح شرکت کر کے ہمیں مشغول فرمائیں. اس موقع پر ہماری خوش بختی ہے کہ ایک بین الاقوامی لیول کی بات کو محترمہ فاخرہ کوثر صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ ابھی بھی مینیجنگ ڈائریکٹر سجاد کریم صاحب کے ساتھ اور مرکزی چیئرمین انسداد دہشت گردی جناب عمران اصغر فروز صاحب کے ساتھ تشریف لے کے آئیں. ہم نے کیا تھا کہ ہم سے خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ یہاں پہ موجود ہوں اور ہم ان سے کچھ آقا کی حمد و ثنا کا سنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بد بختی ہوگی. میں آپ سب کی طرف سے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے آقا کے حضور کچھ ہدیہ نام مرتبت علی یا کوئی قصیدہ بردہ شریف جو ہے جو بھی وہ مناسب سمجھیں اس وقت وہ پیش کریں تاکہ ان کی حاضری ہو جائے اور ہم ان کی سماعتوں سے محروم نہ رہیں. جناب محترمہ فاخرہ کوثر صاحب. کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب راجہ اسد علی خان صاحب, ناظم بھائی احمد علی خان. روز نیوز کی پوری ٹیم کو روز نیوز کی 36 سال کے افراد ہمارا مبارک پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں دور دراز سے اور قرب جوار سے آئے ہوئے لوگوں کو.
اور میں خاص کر جناب سردار خان نیامی صاحب اور شاہ ڈاکٹر عوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں سردار خان نیازی صاحب ان کی چوائس اور ان کی ذہانت کو داد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے شاہ ڈاکٹر عوان جیسے محنت اور انصاف پسند صحافی کا انتخاب کیا، بیورو چیف کا انتخاب کیا، جن کی دن اور رات محنت سے روز نیوز کو 4 چاند لگ رہی ہیں اور لگ چکے ہیں، اور ان کی محنت سے بہت بے سہارا لوگوں کے کام ہوئے، بہت سے لوگوں کے کام ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اپنی انتھک محنت سے لوگوں کے کام آتے رہیں گے. تھینک یو. ہمارے ڈپٹی کمشنر ظاہر پرویز بڑا صاحب تشریف لے کے ہیں. ہم انہیں روز نیوز ٹی وی کی 6ٹھی سالگرہ کے موقع پر ہری پور پریس کلب میں دل کی اتھاگ نظروں سے خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے تو میں روز نیوز کو سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی بات کرتا ہوں. میں دوسرے ٹی وی کا ٹیسٹ کنٹرول ہوں اور اسلام آباد ٹیسٹ بہت خوشی کا ممبر ہوں، اور ٹیسٹ کے حوالے سے سروسز دیتا ہوں. پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اور اب میں ملتمس ہوں مرکزی چیئرمین انسداد دہشت گردی کی تنظیم کے مرکزی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں جناب عمران اصغر بلوچ صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب عمران اصغر بلوچ صاحب. تمام سامعین کے آگے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور روز ٹی وی کی سالگرہ کے موقع پر برتھ ڈے پر روز ٹی وی کو بھی اس کے لیے دعا میری معصوم اسی طرح ڈے بائی ڈے جو عوامی پرابلم سے مسائل ہیں ان کو سامنے لاتے رہیں اور محنت سے کام کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. مولانا کا فرمان ہے کہ ظلم پر تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے مگر ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا. اب یہ اور مجھے اس لیے یاد آیا کہ معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ ناانصافی سے بھی جنم لیتے ہیں. اب ایز اے وکیل بطور لائر مجھ سے کسی قسم کی باتوں کی ایکسپیکٹیشنز کی جا سکتی ہیں کہ میں اسٹیج پر آؤں اور اپنے سامعین سے کچھ نہ کچھ گفتگو کروں. میری جگہ یہاں پر کوئی فنکار ہوتا تو وہ کوئی گیت کی بات کرتا، کوئی سر کی بات کرتا، سنگیت کی بات کرتا، اور ڈاکٹر ہوتا تو وہ معاشرے میں انسانوں میں پائی جانے والی بیماریوں کے بارے میں بات کرتا، ماحول کے بارے میں بات کرتا. لیکن بطور وکیل نہ تو میں ماحول کی بات کروں گا، نہ میں سوچ، نہ سنگیت، نہ نظر، نہ لیبر کی بات، بلکہ تھوڑی بہت قانون کی بات کرتے ہیں. مجھے کہا تو نہیں گیا ہے کہ کسی ٹاپک پر آ کے میں گفتگو کروں، لیکن اپنا ایک چھوٹا سا مشن سمجھتا ہوں کہ جہاں جائیں ہم انصاف کی بات کریں، انصاف کے تقاضوں کی بات کریں. بہت پڑھے لکھے سامعین اس وقت میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور مجھ سے اچھا بولنے والے اور معاشرے کو باریک بینی سے دیکھنے والے افراد یہاں پر موجود ہیں. ایسے ہی بھی موجود ہیں. تو بات چلی تھی مولانا جی کے فرمان سے کہ معاشرہ ظلم پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا. ہمارے آج کل کے اگر میں ایک مائنر اسکیل پر بات کروں، گفتگو کروں کہ ناانصافی شروع کہاں سے ہوتی ہے. ناانصافی یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے نے چھوٹے کا حق لے لیا یا کسی غریب کا حق چھین لیا. اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ ظلم کر دیا. اگر انصاف پہ قائم رہنا ہے تو اپنے گریبان سے، اپنے اندر سے، اپنے ضمیر سے زیادہ بڑا منصف کوئی نہیں. ججز، عدلیہ، وکلا، ان سب سے بڑھ کر جو جج بیٹھا ہے وہ آپ کے سینے میں موجود بیٹھا ہوگا، جو کہ گزرتے ہوئے ہر
منٹ سیکنڈ آپ کو یہ خیال کر کے بتاتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ آج کتنا انصاف کیا ہے اور کتنی ناانصافی کی ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کے میرٹ پہ پورا اتر آئے اور ہر بندے نے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دی دل سے کہ مجھ سے میری حد تلفی کیا ہوگی اور کسی کے بھی حد تلفی کیا ہوگی، تو اگر یہ سوچ ہم رکھ لیں اور اپنے ضمیر کو جج بنا لیں تو میرا خیال ہے انصاف ہر گھر ہر گلی ہر محلے سے شروع ہو جائے گا اور ناانصافی کی جڑ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتے اور آنے والے جو مہمان ہیں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیوار ہے نہیں بنتے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تیری چاہت میں گرفتار بھی ہو سکتی ہوں، تیری چاہت میں گرفتار بھی ہو سکتی ہوں، پیار سے مل میں تیرا پیار بھی ہو سکتی ہوں، جب تیرے واسطے میں راہ بنا سکتی ہوں تو تیری راہ کی دیوار بھی ہو سکتی ہوں۔ کوئی سمجھے چال ذرا سوچ سمجھ کر چلنا، کوئی بھی چال ذرا سوچ سمجھ کر چلنا، میں تیری چال سے ہوشیار بھی ہو سکتی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ سوکھی ہوئی ڈالی ہوں ابھی، تو اگر چھو لے تو پھلدار بھی ہو سکتی ہوں۔ اتنا آسانی سے ہلکے میں نہ لینا مجھ کو، میں ابھی پھول ہوں تلوار بھی ہو سکتی ہوں۔ یہ میرے سامنے جو آگ کا دریا ہے ہنا، تھام کر ہاتھ تیرا پار بھی ہو سکتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جناب محترمہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جو کہ پی پی ٹی ایک سرگرم کارکن بھی تھی، میں آپ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار۔ کہا جاتا ہے کہ سیاست اور صحافت کا جو بھی رابطہ صاف ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ ساتھ بہت دکھتا ہے، کبھی کبھی اس میں گاڑیں بھی پڑتی ہیں، اور جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے صحافت اس کا چوتھا ستون ہے، لیکن آج جس دگردو حالات میں پوری سوسائٹی ہے، جیسے بلوچ صاحب نے بات کی، بات تو چرچے تو انصاف کے ہیں لیکن ہر بندہ انصاف کو ترس رہا ہے۔ اگر دریا کو کوزے میں بند کروں تو یہی کہہ سکتی ہوں۔ تو ان حالات میں اکثر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو عوام کی خبر، عوام کے مسائل کا حل دوسروں تک پہنچاتے تھے، جو پلر تھا اسٹیٹ کا، آج وہ خود مسائل کا شکار ہے۔ حالانکہ کسی نے کہا کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، تو دنیا میں آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن افسوس در افسوس کہ آج زبانوں پہ مختلف جو قوانین ہیں ان کی غلط تشریح کر کے اس پہ تالے ڈالے جا رہے ہیں، اور یوں تو کہا جاتا ہے کہ صحافت آزاد ہے، لیکن اس کے گلے میں بھی پھندے ڈالے ہوئے ہیں مختلف قانون کے سہارے لے کے، قانون کی غلط تشریح کر کے۔ اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگوں کی، عوام کی آواز بنتے تھے، آج ان کی آواز کوئی بھی نہیں بن رہا، کوئی ان کے مسائل کو اجاگر نہیں کر رہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں کہ زرد صحافت جو ہے اس کو ڈسکریج کریں گے۔ آپ سب کی خدمتانیوں میں ریاض ساتھی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آگے اپنے فن کا مظاہرہ کریں تھوڑا سا۔ جناب ریاض ساتھی صاحب۔ ایک نو گیت عرض کروں گا، آپ کی نظر کروں گا۔ میں تو آوارہ سا فنکار میری کیا وقت، میں تو آوارہ سا فنکار میری کیا وقت،
ایک دو بھی پریشان سے گا لیتا ہوں، اور گاہے گاہے کسی ناکام شرابی کی طرح ایک دو زہر کے ساگر بھی چڑھا لیتا ہوں۔ چلنے نال چاندنی ہو، چلنے نال چاندنی تارے نال لویا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، چلنے نال چاندنی تارے نال لویا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا۔ میں ازل تو اٹھ اٹھ رہتا ہو دعا منگیا، میں سجنا ہو دعا منگیا، میں ازل تو اٹھ اٹھ رہتی ہو دعا منگیا، میں سجنا ہو دعا منگیا، تاکہ تھائیوں سجن پیارا اج تیرے نل منگیا ہے، اج تیرے نل منگیا، چنے نل چاندنی تارے نل لویا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، تو دل دے میں دھڑکن واہی ساڈیاں ایڈیاں سہجاں میں سجنا، ساڈیاں ایڈیاں سہجاں، تو تا پیار دا ساز سریلا میں تیری آوازاں ہے، میں تیری آوازاں، چنے نال چاندنی تارے نال لویا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، اے خوشی دیا کھڑیاں شالا توڑ قیامت رہا، سجنا توڑ قیامت رہا، پیار کے دول میرے ساتھی سدا سلامت رہا ہے، سدا سلامت رہا، چنے نال چاندنی تارے نال لویا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا، تو پھل موتیے دا میں تیری خوشبو آیا۔ جو روز نیوز ٹی وی کے مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر ہیں، ان سے مستمل سوچ کے وہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اس کے بعد کسی صاحب کو اس پر کی گائیڈ کی جناب سجاد کریم صاحب، آئیے سر۔ شاہد صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جو ہری پور سے جنہوں نے یہاں سے ایک اتنا بڑا پروگرام انعقاد کیا ہے، اور ویلکم کرتا ہوں جتنے گیسٹ ہیں اور جنہوں کے نام مجھے بھی آتے ہیں، اسپیشلی ان تمام لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو اس لیول کی چیزیں سوچنی چاہیے کہ فیوچر ہمارا کس طرح برائٹ ہوگا۔ فیوچر ہمارا اس طرح برائٹ ہوگا کہ ایجوکیشن، سب سے پہلے ایجوکیشن کا نظام ایک ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی اور یہ ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی ہے، اور اپنی ڈپٹی کمشنر کا بھی سن رہے ہوں گے، یہ بیسک باتیں ہوتی ہیں جس سے کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ 16 ایئرز اولڈ ہوتے ہیں اور اس وقت تک انگلش ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور 7 سے آپ کو انگلش کے بارے میں تھوڑا پتہ لگنا شروع ہوتا ہے اور آپ کی ایجوکیشن بیسک
جو ہے وہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ انگلش اس کو بولنی آتی ہے، وہی زیادہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے. تو میں اس چیز سے بالکل اختلاف کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. باقی یہ چھوٹی سی بات تھی جو کرنا بڑا ضروری تھی. میں جناب ڈپٹی کمشنر ہاری پور زاہد پرویز بڑائی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آگے اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں سب سے پہلے تو شاہد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اس خوشی کے موقع پہ دعوت دی. آپ کو بالخصوص اور آپ کے جو ایم ڈی صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. آج اس کی 6 سالگرہ ہے. اللہ کرے یہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے، اچھا کام کریں، اچھی صحافت کریں، انشاءاللہ نیک نامی بھی ہوگی، معاشرے کے اندر پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی ہوگا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہمیں باقی جو ایگزیکٹو کے ادارے ہیں انہیں پتہ چلتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے سے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں، یا کم از کم ہم لوگ اس پہ سینسیٹائز ہو جاتے ہیں کہ یہ ایشو بھی ہے. جن قوموں نے ترقی کیا انہوں نے نالج کے اوپر ترقی کی ہے. آپ نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو آپ کی نالج بیس ٹھیک ہونی چاہیے. نالج بیس کے لیے آج سے 1200 سال پہلے بھی جب مسلمان بھی روپ تھے تو وہ نالج کے اوپر تھے، علم کے اوپر تھے. اور نالج جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے. دنیا میں ایک ٹرم یہ بھی یوز ہوگی کہ یہ نالج اکانومی ہے. سنگاپور بہت چھوٹا سا ملک ہے، یہ ایک شہر ہے جو ملک بھی ہے اور شہر بھی ہے، لیکن وہ سروسز سیکٹر میں ان کی ساری اکانومی تقریباً 90% اکانومی جو ہے وہ سروسز سیکٹر کے اوپر وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے، کوئی ایگریکلچر نہیں ہے، کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے. لیکن وہ جب آپ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھتے ہیں جن میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بڑا ہائی ہوتا ہے تو سنگاپور میں ٹاپ پہ ہوتا ہے. اب نالج آپ کیسے لیں گے؟ نالج آپ ریسرچ سے آتا ہے. ریسرچ کرنے کے لیے اور نالج کو لینے کے لیے آپ کو، اب ہم تو ریسرچ کر نہیں رہے، ماشاءاللہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جن کا کام اصل میں ریسرچ کرنا ہے، ان یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں. اس کے بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنی لائبریریز میں اور لیبس میں ریسرچ کر رہے ہیں، ہم لوگ یونیورسٹی کی دیواریں اونچی کرنے پہ لگے ہوتے ہیں کیونکہ سیکورٹی تھریٹس ہوتے ہیں. تو نالج نہیں ہے ہمارے پاس. ریسرچ آپ ریسرچ وائز دنیا کی یونیورسٹیز کی لسٹ دیکھ لیں گے، ادروائز کی دیکھ لیں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کے حساب سے شاید ٹاپ 500 میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی. ایک چھوٹی سی ترتیب بتانا چاہوں گا کہ جس طرح کی اسپیچ کے فوراً بعد جو ہے وہ سالگرہ کا جو مین ایونٹ ہوتا ہے کیک کاٹنے والا، وہ کیک کاٹا جائے گا اور سب لوگ ٹکڑے کی شکل میں 2-4 لوگوں کی شکل میں کیک کاٹیں گے. اور کیک کاٹنے کے بعد ساتھ سیشن ہوگا. سیشن ہونے کے بعد سب کا کے ساتھ سیشن کے بعد جو ہے وہاں پہ سب کیک کیا جائے گا. سب کیک کھا کے جائیں گے، کیک کھائے بغیر نہیں جائیں گے.